السلام علیکم کلاس 6۔ آج ہم آپ کو اس سلیبس کا لاسٹ چیپٹر ریڈ کروائیں گے، ایک مجد کی کہانی، اور اس کا کام کروائیں گے۔ اس سے پہلے جو بھی جتنے بھی چیپٹر کروائے گئے ہیں تو اب آپ جو ہے کمپلیٹ کر کے کام اور جلدی جلدی ریویژن وغیرہ کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ ابھی لاسٹ چیپٹر کمپلیٹ ہو جائے گا تو آپ کا یہ لاسٹ چیپٹر ہے آپ کا، اور آپ اس کو کمپلیٹ کریے گا تو پھر ہم اس کے بعد جو بھی ویڈیوز آئیں گی وہ سب آپ کے ریویژن ورک کی ویڈیوز ہوں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ ٹیسٹ ہوں گے، تو پلیز آپ اپنا کام مکمل کریے جلدی جلدی۔ آج ہم اس کے بارے میں بتائیں گے ایک مجد کی کہانی۔ مجد کس کو کہتے ہیں؟ ایجاد کرنے والے کو، ایسی چیزیں ایجاد کرنے والا، اس کی کہانی۔ تھامس آلوا ایڈیسن 11 فروری 1847 کو میلان میں پیدا ہوا۔ میلان امریکہ کا ریاست اور اوہیو میں ایک جگہ کا نام ہے۔ اگرچہ وہ اسکول میں اچھا طالب علم ثابت نہ ہوا، لیکن زندگی بھر اس کی ماں کی عمدہ تربیت اس کے کام آئی۔ شروع ہی سے اسے نت نئے تجربات کرنے کا شوق تھا۔ اپنے گھر کے تہہ خانے میں عموماً یہ ہوتا ہے انڈر گراؤنڈ رومز جو ہوتے ہیں، اس میں اس نے ایک چھوٹی سی تجربہ گاہ بنا رکھی تھی، اور ریل گاڑیوں میں اخبار فروخت کر کے وہ اپنا گزر بسر کرتا تھا۔ وہ پڑھائی میں وہ اتنا اچھا نہیں تھا، تو لیکن اس کی ماں کی تربیت تھی، وہ ایک اچھا بہترین انسان تھا، تو اس نے کوشش یہ کی کہ گھر بیٹھنے سے بہتر، اور اس کو نئی نئی ایجادات کرنے کا شوق تھا، تو وہ کیا کرتا تھا اپنے گھر کے تہہ خانے میں، یعنی کہ اس میں انڈر گراؤنڈ رومز جو ہوتے ہیں نیچے کی طرف، تو اس میں وہ اپنے کام کرتا تھا، اور اپنے گزر بسر کے لیے وہ کیا کرتا تھا، ریل گاڑی کے ڈبے میں اخبار ہی وہیں چھاپتا تھا اور فروخت کرتا تھا۔ پھر ایک پرانی مشین خرید کر ریل گاڑی ہی میں اخبار چھاپنے شروع کر دیے۔ ایک روز اتفاق سے اس کی تجربہ گاہ میں فاسفورس کی ایک ڈلی فرش پر گر پڑی اور چلتی گاڑی میں آگ لگ گئی۔ یعنی کہ وہ یہ کام کر ہی رہا تھا کہ فاسفورس کی ڈلی گرنے سے اس گاڑی میں آگ لگ گئی۔ گارڈ نے غصے میں آ کر یہ تجربہ گاہ، پریس اور سارا سامان اگلے اسٹیشن پر اٹھا کر پھینک دیا، اور ایڈیسن کے کان بھی اینٹھے یعنی کہ بہت بری طرح کھینچے کہ تم نے ایسا کیا، اس وجہ سے آگ لگی۔ بیچارہ اسی وجہ سے باقی تمام عمر کانوں میں تکلیف محسوس کرتا رہا۔ یہ تکلیف اس کو ہمیشہ یاد رہی۔ ایڈیسن نے اس واقعے سے ہمت نہیں ہاری۔ اسے ایک ریلوے اسٹیشن پہ ٹیلی گراف سیکھنے کا موقع مل گیا، اور پھر وہ ایک ٹیلی گراف آپریٹر کی حیثیت سے ملازم ہو گیا، اور وہ نہایت اچھا آپریٹر ثابت ہوا۔ رات کو وہ ڈیوٹی دیتا اور پھر دن بھر اپنے تجربات میں گم رہتا۔ اس کو اتنی شوق تھا اس کو تجربے کرنے کا، کہ وہ یہ نہیں کہ تھک جاتا تھا، بلکہ وہ کہتا تھا جب اپنی ڈیوٹی کرنے کے بعد وہ عموماً رات کے وقت اپنے تجربات میں گم ہو جاتا تھا۔ اس کا کام یہ تھا کہ وہ ہر گھنٹے ایک دوسرے ریلوے ملازم کو سگنل بھیجتا تھا، یعنی کہ وہ ریلوے لائن پہ جاب کرتا تھا اور سگنل کا کام کرتا تھا۔ اس نے آسانی کے لیے سگنل بھیجنے والا ایک ایسا آلہ ایجاد کر دیا جو خود بخود کام کرتا تھا۔ اب اس نے بھی اس چیز کی ایک مسئلہ حل کر دیا کہ اس نے سگنل کے لیے ایک لائٹ ایسی ایجاد کی جو سگنل کا کام دیتی تھی، اشارہ کا کام دیتی تھی۔ پیغامات وصول کرنے کے لیے بھی اس نے ایک خود کار ریکارڈ تیار کیا۔ اسی آلے سے اسے فوٹوگراف بنانے کا خیال۔ پہلے پھر اس نے ایک سگنل کی لائٹ، وہ سگنل پہ لائٹ دینے کے لیے اس نے آلہ ایجاد کیا۔ پھر اس نے پیغامات کے لیے ایک ریکارڈر استعمال کیا، کہ جب جیسے ٹیلیکس جس طرح کیا کہیں ٹیلی گرام کی طرح کہ ایک دوسرے کو میسیج دیتے ہیں، تو اس کو ریکارڈر بنایا۔ پھر اس نے ایک اسی آلے نے اسے فوٹوگرافر بنانے کا خیال آیا۔ وہ مختلف چیزیں ایجاد کرتا گیا اور خوب سے خوب چیزیں ایجاد ہوتی گئیں۔ 1869 میں ایڈیسن نے ایک ایسا آلہ ایجاد کیا جو ووٹ شمار کرتا تھا۔ پھر اس نے ایک ٹیپ مشین بنائی۔ قدرت نے اسے ہر میدان میں کامیابی عطا کی۔ اتفاق سے اسے نیو یارک پہنچنے کا موقع مل گیا، اور وہ کام کی تلاش میں ایک ایسی کمپنی میں جا پہنچا جو بجلی کے ایک آلے کے ذریعے اپنے گاہکوں کو منڈی کے بھاؤ بھیجا کرتی تھی۔ وہ دفتر میں بیٹھا ہوا تھا کہ وہاں کی ایک مشین خراب ہو گئی تھی۔ ایڈیسن نے جلدی ہی اسے درست کر دیا، اور اس واقعے کے بعد اسے مینیجر مقرر کر دیا۔ دیکھیں اس کی اپنی جو صلاحیتیں تھیں اس کو آگے پہنچاتی گئیں۔ اکتوبر 1869 میں ایڈیسن نے ایک انجینئر کے ساتھ مل کر ٹیلی گراف کی ایک نئی مشین ایجاد کی، جسے ایک کمپنی خریدنا چاہتی تھی۔ ایڈیسن اپنے خیال میں اس کے لیے $5000 مانگنا چاہتا تھا، لیکن ہمت نہیں پڑتی تھی۔ اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ وہ کمپنی نے خود ہی اسے $40,000 دے دیے۔ اتنی زیادہ رقم
پا کر اس کی خوشی کے انتہا نہ رہی اور وہ بے ہوش ہوتے تھے. اس نے سوچا تھا صرف $5 لیکن $5,000 سوچے تھے، لیکن کمپنی نے اس کو $40,000 دی، جس سے وہ بہت حیران ہوا اور بے ہوش ہوتے تھے. یہ بات اس نے اپنی حالات زندگی میں خود لکھی. اتنی رقم مل گئی تو ایڈیسن نے نیو جرسی میں ایک بڑی دکان کھولی جس میں وہ ٹیپ مشین اور پرزے بناتا تھا. پھر اس نے ٹیلی گرافی یا تار برقی کے آلات میں اصلاح کی. 1876 میں یہ تمام کاروبار چھوڑ کے اس نے فلو پارک میں ایک مشہور و معروف تجربہ گاہ اور ورکشاپ کی بنیاد ڈالی. یہاں اس نے سب سے پہلے گراہم بیل کے ایجاد کیے ہوئے ٹیلی فون کو بہتر بنایا، جس کی آواز زیادہ صاف سنائی دینے لگی. 1877 میں اس نے فونوگراف ایجاد کیا. دنیا اس آلے کو دیکھ کر دنگ رہ گئی. لوگ اسے جادوگر کہنے لگے. اس نے مختلف جگہوں پہ کام کیا. جیسے اس کو پیسہ ملا، پھر اس نے اور ترقی کی اور اچھی خوب چیزیں ایجاد کی. اتنے آلے ایجاد کر دینے کے بعد ایڈیسن نے بجلی کی روشنی کی طرف توجہ دی. اسی کی محنت کا نتیجہ ہے کہ آج گاؤں بجلی پہنچ چکی ہے اور رات کو بھی دن کا سما رہتا ہے. ایڈیسن نے بجلی کا بلب تیار کیا. وہ روشنی حاصل کرنے کے لیے کوئی ایسی چیز استعمال کرنا چاہتا تھا جو برقی رو سے چمکے اور ختم نہ ہو. اس نے کئی دھاتوں کے تاروں پر تجربات کیے، لیکن اس کی ضرورت کاربن سے پوری ہوئی. اس نے کئی دھاتوں کے تاروں پر تجربات کیا، لیکن اس کی ضرورت کاربن سے پوری ہوئی. پھر بانس کا ریشہ کام کر کے موضوع پایا تو اس نے عمدہ بانسوں کی تلاش شروع کر دی. اس نے اپنے آدمیوں کو ان علاقوں میں بھیجا جہاں اچھا بانس ملتا. اب اس نے چاہا کہ وہ ایسی کوئی چیز جس سے پوری روشنی ہو، یعنی بلب کی تلاش میں تھا. بلب کے لیے اس کو ایسا ریشہ چاہیے تھا جس سے وہ صحیح معنوں میں کرنٹ لے. پہلے اس نے کاربن گیوز وغیرہ استعمال کیا، لیکن نہیں ہوا. پھر اس نے بانس کا ریشہ، مطلب باریک بال جو ہوتا ہے بانس کا، وہ حاصل کرنا چاہا اور اس نے لوگوں کو وہاں بھیجا جہاں اچھا بانس پیدا ہوتا ہے. وہ اپنے تجربات میں کامیاب رہا اور جب پہلی مرتبہ نیو یارک کا شہر بجلی کی روشنی جگمگا اٹھا تو اس کے سیر کے لیے دور دراز سے لوگ آئے. حکومت کو اسپیشل گاڑیاں چلانا پڑی. ایک مدت سے ایڈیسن کے ذہن میں متحرک کہتے ہیں حرکت کرنے والی تصویروں کا خیال تھا. اس نے 2 سال بعد ایک اور مفید چیز ایجاد کی جس کا نام کینٹوگراف رکھا. یہ دنیا کا پہلا موشن پکچر تھا. موشن یعنی کہ سلو موشن میں اس کو ہلکی وہ چلتا تھا اور فلم جیسی بنتی تھی، جس نے حرکت کرنے والی اشیاء کی تصویر لی جا سکتی تھی. اس نے اور کینٹوسکوپ ایجاد ہوا اور جو موجودہ سینما کی طرح پہلا قدم تھا. یہ ایڈیسن کی محنت کا ثمرہ ہے کہ آج ہم سینما کی تفسیری سے دل بہلا لیتے ہیں، یعنی کہ اسی کی وجہ سے آج یہ بڑے بڑے پکچر ہاؤس ہیں، اسی کی وجہ سے بنے ہیں. ایڈیسن نے وائرلیس پر بھی کچھ تجربے کیے تھے اور ایسا انتظام کر لیا تھا جس کی وجہ سے چلتی گاڑیوں تک پیغامات پہنچے جا سکتے تھے. جیسے یہ وائرلیس سسٹم جو ہوتا ہے کہ آپ دیکھتے ہوں گے کہ اگر ایمبولینس وغیرہ میں ہوتا ہے یا پولیس موبائل میں ہوتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کو وائرلیس پہ ان کو انفارم کرتے ہیں یا ان پہ میسیج دیتے ہیں. اس نے ایکس رے کا ایک آلہ ایجاد کیا جسے جراحی میں استعمال ہوتا ہے. جراحی یعنی آپریشن وغیرہ میں کٹ کرتے ہیں تو اس میں استعمال ہوتا ہے. پہلی جنگ عظیم کے دوران اس نے اپنے ملک کی یعنی امریکہ کی بحری فوج کے لیے تقریباً 40 مفید چیزیں ایجاد کی. ایڈیسن کی ایجادوں کی فہرست خاصی لمبی ہے. خود اس نے اپنی زندگی میں 1300 ایجادات رجسٹرڈ کروائیں. شاید ہی کوئی میدان ہو جس میں اس نے تجربے نہ کیے ہوں. اس نے مختلف چیزیں دیکھیں، یہاں پہ فوج کے لیے بھی بنا دیا، پھر اس نے پکچر ہاؤس کے لیے بھی کام کیا، پھر اس نے آپریشن وغیرہ جو یہ میڈیکل لائن کے لیے بھی کیا. اس کی زندگی کا آخری دن 18 اکتوبر 1931 تھا. اس وقت وہ تحقیقات اور تجربات میں مصروف تھا. ملک و قوم نے اس کی قدر کی اور اس کو اپنا محسن جانا. ایڈیسن کو خود بھی اپنی ایجادات سے مالی فائدہ پہنچا. اس نے ایک کامیاب زندگی گزاری، تمام عمر محنت سے کام کیا، اس کی غریبی و مفلسی کے دن بھی دیکھے اور اچھے دنوں کی قدر کی. اپنا وقت ضائع نہیں کیا اور زندگی بھر انسانیت کی بھلائی کے لیے مختلف ایجادات کی. جب ہم اندھیرے کمرے میں روشنی کرتے ہیں یا ٹیلی فون اٹھا کر کسی سے گفتگو کرتے ہیں یا میوزک سن کر اپنا دل بہلاتے ہیں تو شاید ہی کسی کو اپنے موجد کا خیال ہو. یعنی کہ ہم لوگ تو کبھی بھی ہمارے دماغ میں نہیں آتا کہ کس نے ایجاد کیا ہوگا. یہ وہی موجود ہے جو ہیں ایڈیسن.
جو اس نے دنیا کو بہت سی اجازت دی۔ اس نے مرتے دم تک کام کیا اور اس کی محنت سے آج ہم سب فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا ایڈیسن کے بارے میں کہ ایک وہ بہترین مطلب ایجاد کر، اس نے بہت سی چیزیں ایجاد کی اور ایک موجد تھا جو اس نے ہماری آسانی کے لیے دنیا میں کتنی ہی چیزیں ایجاد کی۔ تو اب آپ ذرا اس کے الفاظ معنی دیکھ لیجئے، آپ کی امید ہے کہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ پیج نمبر 112 اس میں دیکھیں، یہاں پہ موجد کہتے ہیں ایجاد کرنے والا، استقلال، مضبوطی، برقی رو، بجلی کی لہر، متحرک، حرکت کرنے والا، جراحی، چھیڑ پھاڑ، جراحی یعنی کہ جو کبھی زخم کو سینہ وینہ جو ہوتا ہے آپریشن کرنا اس کو کہتے ہیں، موشن پکچر، حرکت کرتی ہوئی تصویر، ثمر، پھل، محسن، احسان کرنے والا، ضائع کرنا، برباد کرنا، گزر بسر، گزارا کرنا، خود کار، خود بخود کام کرنا۔ تو بچوں میں پھر دوسری ویڈیو میں اس کا آگے کام دوں گی۔ امید ہے کہ آپ کو چیپٹر سمجھ میں آ گیا ہوگا، بار بار ریڈنگ کریے گا اور رائٹنگ کی طرف خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔